نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بیج خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ چاچو مجھے 2 کلو آٹا دے دو، گھر میں سب بھوکے ہیں۔ ناظرین، یہ کہنا تھا ایک 12 سالہ معصوم بچے کا جو آج میاں چنو میں آٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، لیکن ظالم لوگ اس کی مدد کرنے کی بجائے اس پر تشدد کرتے رہے، اسے مارتے پیٹتے رہے، لیکن وہ بچہ بار بار دہراتا رہا، چاچو مجھے 2 کلو آٹا دے دو، گھر میں سب بھوکے ہیں۔ یہ ظالم سوچ رہے ہیں کہ بچے نے چوری کی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچے نے چوری کیوں کی ہے۔ وہ کیا چیز تھی جسے بچے نے چوری کرنے پر مجبور کر دیا؟ وہ بھوک ہی تھی جسے اس نے چوری جیسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میرے خیال سے تو ایک بھوکے مرتے ہوئے انسان کے لیے چوری ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ بھوک کا کوئی مذہب، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ بھوک کا عقیدہ، نظریہ، مذہب، سب کچھ صرف اور صرف روٹی ہی ہوتی ہے، کیونکہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ یہی واقعہ اگر کسی یورپین کنٹری میں ہوا ہوتا تو اب تک سٹور مالک سمیت سبھی جرمانے بھر چکے ہوتے۔ ناظرین، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا وہاں پر کوئی ایسا مسلمان نہیں کھڑا تھا جو اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کی ضرورت پوری کر دیتا؟ وہاں سب تماشائی کھڑے تھے جو ایک 12 سالہ بچے کو رسی میں لپٹا دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ اس بچے کو مارتے پیٹتے رہے، اس پر ظلم کرتے رہے، تشدد کرتے رہے، لیکن وہاں پر کھڑے کسی بھی پاکستانی کو شرم تک نہ آئی۔ کیا اتنے لوگوں میں ایک بھی ایسا انسان نہیں تھا جو اس بچے کو آٹا دلوا دیتا؟ ہمیں بذات پاکستانی اور ایک مسلم ہوتے ہوئے ایسے واقعے پر افسوس نہیں بلکہ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ نہ کرے کل یہاں پر آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ انسانیت نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہمیں، اور حکمران چاہیے فرشتہ صفت۔ کاش یہی غصہ اس معصوم بچے کی بجائے ان پر نکالا ہوتا جو پاکستان کے ایسے حالات کے ذمہ دار ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ یہاں ہر کسی کا زور اپنے سے کمزور پر ہی چلتا ہے۔ اللہ رحم کرے اس ریاست کے مظلوموں پر۔ میں یہی کہوں گا کہ ہم اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں، ہمارا صحیح اور غلط کا نظریہ ختم ہو چکا ہے۔ زندہ لاشیں ہیں ہم لوگ، بے حس اور بدبودار جسم لیے پھرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ حکمران وقت کے ولی اور غوث ہوں۔ جیسی ہماری ڈفلی ویسا ہمارا راگ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد خانے وال پولیس نے ایک ایسا اقدام کیا ہے۔ ڈی پی او اور اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو اس تشدد کا شکار ہونے والے بچے کے گھر تشریف لائے، اس کی طبیعت دریافت کی اور اسے راشن دیا، اور اس واقعے کے ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اللہ رحم کرے اس ریاست کے مظلوموں پر۔